حضرت الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو کفر کے آشیا پہ بجلی برسانے کا وقت آیا اٹھو اٹھو صلاح الدین ایوبی کی فرزندوں اٹھو اٹھو صلاح الدین ایوبی کی فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا حاضرین مجلس آج کی اس بابرکت تقریر مسابقہ میں جس موضوع پر مجھے لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے بیت المقدس اور ہماری ذمہ داریاں سامعین محترم اسلام کی ابتدائی تاریخ میں مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے مکی زندگی میں جو نماز کا قبلہ تھا وہ اس طرح تھا کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کو ایک ساتھ قبلہ بنایا جا سکتا تھا لیکن مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جغرافی اعتبار سے یہ ممکن نہ ہو سکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 سے 18 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی فلسطین کے احمد واقعہ معراج سے اور فضو ہو گیا معراج کا واقعہ دو قصوں پر مشتمل ہے پہلے قصہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر دوسری قصہ بیت المقدس سے آسمان کا سفر انہی دونوں باتوں کی وجہ سے مسلمانوں کی نزدیکیاں فلسطین کی سرزمین دل و جان سے زیادہ محبوب ہو گئی مسلمان اس کی تولید کو اپنا حق سمجھتے ہیں سامعین محترم اسلام کی تاریخ میں ایک مختصر وقفہ چھوڑ کر یہ سرزمین مسلمانوں کی تولید اور نگرانی میں رہی ہے اس شہر کو مسلمانوں نے 15 ہجری میں فتح کیا تھا تاریخ میں ایک بار 90 سال کے لیے یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی صلیبیوں نے 1099 اس پر قبضہ کر لیا تھا لیکن صلاح الدین ایوبی نے اسے واپس لے لیا تھا لیکن پھر یہ سرزمین 1848 میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی اب ایک نئے صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے اور ضرورت اس بات کی کہ اس کے گردپیش کے ملکوں میں اسلامی ذہن فکر کے لو جن کے دل میں فلسطین کی بازائی کا جذبہ موجود ہو سربراہ سلطنت ہو جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے یہ فساق فجار یہ بے دین ملحدی مسجد اقصی کو یہودیوں سے واپس لے نہیں سکے آج یہ غمناک صورتحال اسرائیل طاقت زبردستی فلسطینیوں کو نکاری اور وہاں اپنی نو آبادیاں قائم کر رہی ہے اسرائیل ایک صہیونی استعماری معراج کا نام ہے جو ناجائز طور پر فلسطینیوں کو عربوں کو بے دخل کر کے وہاں قابض ہونا چاہتے ہیں اور اہل اسلام کی یہ مذہبی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل کا ناجائز قبضہ وہاں سے ہٹائے اس کے گرد و پیش میں ایک با ایمان با کردار قیادت کی ضرورت ہے نہ کہ فاسق فجار قسم کے حکمرانوں کی جن کے دل میں نہ قبلہ اول سے کوئی دلچسپی نہ قبلہ ثانی کی عظمت ان کے دلوں میں ہے بیت المقدس کی تقسیم صرف اچھے اور سچے مسلمانوں کے دلوں میں ہے سامعین محترم فلسطین وہ ارض مقدسہ جس پر علیہ السلام نے تمام نبیوں کی امامت کی اور امام انبیاء کا لقب پایا وہ پاک دھرتی جس پر علیہ السلام نے تمام نبیوں کی امامت کی اور امام انبیاء کا لقب پایا وہ خطہ ارض جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے یہ شہر مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے اس شہر کو مسلمانوں نے 15 ہجری میں فتح کیا تھا اور آج جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جو مسلمانوں کی عظمت کا گواہ ہے جو مسلمانوں کے خون سے رنگین پڑا ہے رمضان المبارک جسے مبارک مہینے جہاں پورا عالم اسلام اپنی رب کی عبادت میں مصروف تھا تو وہی فلسطینی بھی مسجد اقصی میں اپنی رب کی عبادت سجدوں میں مصروف تو ایسے میں اسرائیل کی ظالم فوج مسجد اقصی میں داخل ہوئی اور فلسطینیوں پہ گولیاں چلانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے جو مسلمانوں کی تولید کا مرکز ہونا تھا وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا بس آخر میں اتنی کہہ کر اجازت چاہوں گا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کے راہوں میں پلٹ جانے کا وقت آیا سنو روز اظہر سے ایک آواز آتی ہے
روز ادھر سے ایک آواز آتی ہے، اٹھو مسلمانوں، مسجد اقصی پہ کٹ جانے کا وقت ہے.